بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ کائنات نے ارشاد فرمایا یہ وہ ذیشان کتاب کہ جس میں شک کی گنجائش تک نہیں۔ دنیا کی تمام کتابیں ایک طرف قرآن مجید کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اور فرمایا وما من غائبۃ فی السماوات والارض، جتنی بھی غائب چیزیں ہیں چاہے وہ آسمان میں ہو چاہے زمینوں میں ہو، الا فی کتاب مبین، ان کا ذکر اللہ نے قرآن میں ارشاد فرما دیا۔ دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے، قرآن میں اللہ کا فرمان چمکتا ہے۔ عادت بنا لے جو تلاوت قرآن کی، اللہ کی نظروں میں وہ انسان چمکتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا یہ وہ ذیشان کتاب کہ جس میں شک کی گنجائش تک نہیں۔ شک ہو بھی بھلا کیسے سکتا ہے کہ جس کو بھیجنے والا رب العالمین ہو، لانے والا جبریل امین ہو، جس نبی پر نازل ہوئی وہ رحمت للعالمین ہو، بھیجنے والا بھی نور، لانے والا بھی نور، جس نبی پر نازل ہوئی وہ بھی نور، تو پھر کیوں نہ ہو یہ کتاب نور علی نور۔ دنیا کی تمام کتابیں ایک طرف قرآن مجید کا مقابلہ نہیں کر سکتی، وہ اس لیے بھی کہ ان تمام کتابوں کے مصنف انسان ہے، قرآن مجید کا مصنف خود خالق انسان ہے۔ یہ دنیا کی تمام کتابیں ہماری زندگی کے کسی ایک حصے کی طرف رہنمائی کرتی ہیں۔ مثلا طب و حکمت کی کتابیں جسمانی بیماریوں کا علاج بتاتی ہیں، ریاضی کی کتابیں شماریات کرنا سکھاتی ہیں، فقہ کی کتابیں فقہی مسائل کا تذکرہ کرتی ہیں، منطق کی کتابیں استدلال کرنا سکھاتی ہیں، تاریخ کی کتابیں گزرے ہوئے واقعات سناتی ہیں، لیکن قرآن مجید ایسی جامع کتاب ہے، فقہ ہو یا منطق، فلسفہ ہو یا سائنس، قانون ہو یا ادب، تاریخ ہو یا جغرافیہ، معاشیات ہو یا معاملات، ہر موضوع پر یہ قرآن مجید حاوی ہے، اور ہر عنوان پر قرآن پاک ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کوئی چھوٹی بڑی ایسی چیز نہیں جس کا ذکر قرآن میں نہیں۔ اور پھر فرمایا وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کوئی چھوٹی اور بڑی ایسی چیز نہیں جس کا ذکر قرآن میں نہیں۔ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کوئی خشک اور تر ایسی چیز نہیں جس کا ذکر قرآن میں نہیں۔ اور فرمایا وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جتنی بھی غائب چیزیں ہیں چاہے وہ آسمان میں ہو چاہے زمینوں میں ہو، إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، ان کا ذکر اللہ نے قرآن میں ارشاد فرما دیا۔ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرما دیا، اور فرمایا الرحمن علم القرآن، وہ رحمان جس نے اپنے محبوب کو قرآن کا علم سکھا دیا۔ دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے، قرآن میں اللہ کا فرمان چمکتا ہے۔ عادت بنا لے جو تلاوت قرآن کی، اللہ کی نظروں میں وہ انسان چمکتا ہے۔ وہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن پاک کو نازل کیا، اس سے پہلے جتنی بھی کتب سماویہ نازل ہوئی، داؤد علیہ السلام پر زبور، موسیٰ علیہ السلام پر تورات، عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل، وہ ساری کی ساری بیک وقت اللہ نے نازل فرمائی، اور فرمایا یہ لے جاؤ، یہ تمہارے لیے تمہاری امت کے لیے دستور ہے، قانون ہے، کوئی کمی بیشی نہیں ہوگی، کوئی کمی بیشی نہیں ہوگی۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب تورات عطا فرمائی تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا یا باری تعالیٰ اس کو کون یاد کرے گا؟ کتب سماویہ جس پر نازل ہوئی صرف ان کو یاد تھی، ان کے علاوہ کسی کو یاد نہیں تھی زبانی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا باری تعالیٰ کون یاد کرے گا؟ فرمایا موسیٰ میں اپنے آخری پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بھی پیاری کتاب قرآن عطا کروں گا۔
یا باری تعالیٰ ان کی امت کی تو عمریں بھی تھوڑی ہوگی، چھوٹی چھوٹی عمریں ہوگی، وہ اس کو کیسے یاد کریں گے؟ فرمایا موسیٰ یہ قرآن وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، میں قرآن کو یاد کرنا اتنا آسان کر دوں گا ان کے لیے کہ میرے محبوب کی امت کا بچہ بچہ بھی اس کو یاد کر سکے گا۔ تو جب یہ کتب سماویہ نازل ہوئی با یک وقت اور پوری کی پوری دے دی کہ اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوگی، موسیٰ علیہ السلام کو جب تورات عطا فرمانی تھی کوہ طور پر بلایا، عیسیٰ علیہ السلام کو انتظار کروایا، لیکن جب محبوب کی باری آئی اللہ کی رحمت بھی جوش میں آئی، فرمایا سونیا محبوبہ تجھے قرآن لینے کے لیے کسی پہاڑ پر چڑھنے کی ضرورت نہیں، تجھے قرآن لینے کے لیے کھلے آسمان کے نیچے انتظار کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اے میرے محبوبہ اگر تو مکے میں ہوگا قرآن مکے میں نازل ہوگا، تو مدینے میں ہوگا تو قرآن مدینے میں نازل ہوگا۔ تمام کتب سماویہ اپنی پہچان کے سلسلہ میں خاموش ہیں، اپنا تعارف نہیں کروا سکتی، لیکن قرآن عظیم ایک ایسی شاندار کتاب ہے کہ جس نے اپنا پورا تعارف کروایا۔ اے قرآن پاک ہمیں یہ تو بتا کہ تجھے کس نے نازل کیا؟ تو قرآن پاک نے جواب دیا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، مجھے رب العالمین نے نازل کیا۔ اے قرآن پاک ہمیں یہ تو بتا تجھے کون لے کر آیا؟ تو قرآن پاک نے جواب دیا نزل بہ الروح الامین، مجھے جبریل امین لے کر آیا۔ اے قرآن پاک ہمیں یہ تو بتا تو کس پر نازل ہوا؟ تو قرآن پاک نے جواب دیا علی قلبک لتکون من المنذرین، فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر میں نازل کیا گیا۔ اے قرآن پاک ہمیں یہ تو بتا تو کس زبان میں آیا؟ تو قرآن پاک نے جواب دیا بلسان عربی مبین، میں روشن عربی زبان میں نازل کیا گیا۔ اے قرآن پاک ہمیں یہ تو بتا تو کس مہینے میں آیا؟ تو قرآن پاک نے جواب دیا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، فرمایا میں رمضان کے مہینے میں نازل کیا گیا۔ اے قرآن پاک ہمیں یہ تو بتا تو دن کو آیا یا رات کو آیا؟ قرآن پاک نے جواب دیا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، فرمایا میں لیلۃ القدر میں نازل کیا گیا۔ اے قرآن پاک یہ تو بتا تو رحمت کس کے لیے ہے، تو شفا کس کے لیے ہے؟ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، فرمایا میں رحمت بھی مومنوں کے لیے ہوں، میں شفا بھی مومنوں کے لیے ہوں۔ اے قرآن پاک آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تیرے اندر یہ غلطی ہے، تو بتا ان لوگوں کے لیے تو کیا ہے؟ فرمایا وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، فرمایا ان ظالموں کے لیے خسارے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، ان کے نقصان میں مزید اضافہ ہی ہوتا رہے گا۔ اے قرآن پاک آج کچھ لوگ خود کو مفتی کہلانے والے، خود کو علامہ فہامہ کہلانے والے کہتے ہیں قرآن میں یہ غلطی ہے، قرآن کی حفاظت نہیں ہو سکی۔ اے قرآن پاک ہمیں تو ہی بتا دے تیری حفاظت کا ذمہ کس نے لیا ہے؟ قرآن پاک نے جواب دیا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، فرمایا اللہ نے مجھے نازل کیا اور اللہ ہی میرا نگہبان ہے۔ اللہ اکبر، جس کی حفاظت کا ذمہ خود خالق کائنات لے لے اور آج کا دو ٹگے کا ملا اٹھ کے کہے کہ قرآن میں غلطی ہے، اور آج کا دو ٹگے کا ملا اٹھ کے کہے کہ نبی کے پاس علم نہیں ہے، امیون پر باس کرتے ہوئے کتنی غلاظت اس نے بولی۔ اگر لغوی معنی لیا جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کسی سے پڑھا ہوا نہیں، ان پڑھ۔ یہ نبی علیہ السلام کی صفت خاصہ ہے، اگر نبی علیہ السلام کے لیے یہ لفظ بولا جائے تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ آپ نے دنیا میں کسی سے نہیں پڑھا، آپ نے براہ راستہ اللہ سے پڑھا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے الرحمن علم القرآن، میں نے قرآن کا علم سکھایا ہے۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے محبوب جو آپ نہ جانتے تھے ہم نے وہ بھی آپ کو علم عطا فرما دیا ہے۔
اس نبی کی لائی ہوئی تعلیم کے 2-4 حرف پڑھ کے خود کو علامہ فہامہ کہنے والا اس نبی کو ان پڑھ کہہ رہا ہے، اس نبی کو ان پڑھ کہہ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ بخاری و مسلم میں بھی، مستدرک للحاکم میں بھی، اور امام بہقی نے بھی، دیگر محدثین نے اس روایت کو نقل کیا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی اس کے راوی ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی اس کے راوی ہیں۔ حدیث کیا ہے؟ ایک یہودی چرواہا بکریوں کو مدینہ کے گرد و نواح میں چرا رہا تھا، ایک بھیڑیا آیا، اس بھیڑیے نے ایک بکری کو پکڑ لیا، وہ یہودی چرواہا جو تھا وہ جلدی سے بھاگا، بھاگ کے اس نے بھیڑیے سے بکری کو چھڑا لیا۔ بھیڑیا ایک ٹیلے پہ بیٹھ کے کہنے لگا کہ اللہ نے مجھے رزق دیا اور تو نے مجھ سے چھین لیا۔ وہ چرواہا کہنے لگا کہ ہائے ہائے، یہ میں کیا سن رہا ہوں، یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ بھیڑیا انسانوں کی طرح گفتگو کر رہا ہے، تجھے کب سے اللہ نے یہ طاقت عطا فرما دی؟ اس نے کہا تو پریشان ہو رہا ہے، اس سے بھی عجیب بات نہ بتاؤں؟ یہودی چرواہے نے کہا بتا۔ بھیڑیے نے کہا کہ مدینہ میں اللہ کے آخری نبی آ گئے ہیں، مدینہ میں اللہ کے آخری نبی آ گئے ہیں، جو کچھ ہو چکا اس کی بھی خبریں دے رہے ہیں، اور جو کچھ ہونے والا ہے اس کی بھی خبریں دے رہے ہیں۔ یہ بڑی عجیب بات تھی چرواہے کے لیے۔ اس نے جب یہ بات سنی، ایک روایت میں آتا ہے کہ اس نے کہا بیڑیے سے کہ پھر میری بکریوں کی حفاظت کون کرے گا؟ بیڑیے نے کہا میں کروں گا، تو جا ان سے مل کے آ۔ دوسری روایت میں آتا ہے کہ وہ بکریوں کو ہانکتے ہانکتے مدینہ کی طرف لے گیا، ایک مقام پر جمع کر کے بکریوں کو سیدھا نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں چلا گیا، اسلام قبول کیا، سارا ماجرا سنایا۔ نبی علیہ السلام نے جب یہ سنا فرمایا اللہ کی عزت کی قسم تو سچ کہہ رہا ہے، اور فرمایا کہ صحابہ کو اکٹھا کیا جائے۔ صحابہ کو اکٹھا کیا، جب میں غفیر لگ گیا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ادھر آ، کھڑا ہو کے ذرا دوبارہ بتا۔ نبی علیہ السلام بھی چاہتے ہیں کہ مجمع ہو اور میری شان بیان ہو، میری صفات بیان ہو۔ تو مجمع کے آگے بیٹھ کے جناب تو کہتا ہے کہ نبی ان پڑھ ہے، تو نبی کی یہ شان بیان کر رہا ہے۔ ساری امت کے دل کو تو نے مجروح کر دیا، ساری امت کو تو نے تشویش میں ڈال دیا، اللہ کے کلام کو تو نے شک نما ظاہر کرنے کی کوشش کی۔ ارے او بدبخت، تو توبہ کر لے، ہمیں تمہارے ساتھ کوئی ذاتی دشمنی تو نہیں ہے، تو توبہ کر لے۔ ایک وضاحت تو کرتا ہے جی میرا حقیقت میں یہ معنی نہیں تھا، اصلاً ظاہراً آپ نے یہ سمجھ لیا۔ اس کے بعد اس کے اپنے علماء نے، اس کے اپنے مولانا نے اس سے کہا کہ یہ تیری جو وضاحت ہے چونکہ چنانکہ چھوڑ، اگر مگر چھوڑ، سیدھی طرح اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر۔ یہ دوبارہ پھر وضاحت کیا کرتا ہے کہ جی میرے بڑوں کو اطمینان نہیں ہوا، کلپ موجود ہیں سن سکتے ہیں آپ، میرے بڑوں کو علماء کو اطمینان نہیں ہوا اس لیے میں دوبارہ آیا ہوں۔ بھائی تو بڑوں کو اطمینان میں لینا چاہتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر، رسول اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر۔ تو توبہ کرے گا تجھے اس بارگاہ سے معافی بھی مل جائے گی۔ تو توبہ کر تو صحیح، ہماری کوئی دشمنی نہیں ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ اس بدبخت کو بھی ہدایت عطا فرمائے۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ایک طرف قرآن کا دفاع کرنا ہے، نبی علیہ السلام کی ناموس کا دفاع کرنا ہے، ایک طرف اس مفتی کا دفاع کرنا ہے، لیکن کچھ ذہنی مریض ایسے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت عطا فرمائے، وہ قرآن اور رسول اللہ کو چھوڑ کے اپنے مفتی کا دفاع کر رہے ہیں، اپنے مفتی کا دفاع کر رہے ہیں۔ حالانکہ تمہارے مولانا جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ تم نے غلطی کی ہے، بہت سری غلطی کی ہے، اور تمہاری یہ وضاحت بھی ناکافی ہے۔ ہمارے کسی بزرگ نے کیا خوب کہا تھا کہ ہم پر اگر کوئی اعتراض کرتا ہے سنیوں پر تو ان کے جہلاء کی وجہ سے کرتا ہے، تم پر جو اعتراض ہوتے ہیں تمہارے علماء کی وجہ سے ہوتے ہیں، تمہارے علماء یہ غلطیاں کرتے ہیں۔ ہمارے تو جہلاء داتا صاحب چلے جائیں گے، دیکھیں گے، لوگوں کو کہیں گے یہ دیکھیں جی بریلوی کیا کر رہے ہیں، حالانکہ بریلوی منع کرتے ہیں، ایسے کاموں سے منع کرتے ہیں، لیکن چلیں پھر بھی جی مان لیتے ہیں ہمارے بندے ہیں، لیکن ان کو پتہ نہیں ہے، علم نہیں ہے، جہلاء ہیں۔
ہمارے اوپر اعتراض ہوا ہمارے جہلاء کی وجہ سے، تم پر اعتراض ہو رہا ہے تمہارے علماء کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت عطا فرمائے اور صحیح معنوں میں نبی علیہ السلام کی غلامی عطا فرمائے۔ ایک بھیڑیا جو جانتا ہے کہ نبی کو غیب کا علم ہے، نبی ساری خبریں دے رہے ہیں، تو جانوروں سے بھی بدتر ہو گیا۔ کیسا تو امتی ہے؟ کل قیامت کے دن تو کیا شکل دکھائے گا؟ کس منہ سے نبی علیہ السلام کے سامنے آئے گا؟ قبر میں تو کیا کہے گا فرشتوں کو؟ فرشتے جب تیسرا سوال کریں گے کہ اس ہستی کے بارے میں تو کیا کہا کرتا تھا، تو کیا جواب دے گا؟ آج بھی وقت ہے، تیری سانسیں چل رہی ہیں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی علیہ السلام کی پکی سچی غلامی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔